اخراجات کم آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اخراجات کم ایک طریقہ جو ہے جس میں فائنانس منسٹر نے اپنی تقریر، بجٹ کی تقریر شروع اس پوائنٹ سے کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ اس نے کہا تھا ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں، ڈاؤن سائزنگ نہیں کر رہا، اور یہ کہا تھا کہ ہم نے 6 پتہ نہیں منسٹریز جو ہیں وہ مرج کر دی ہیں یا کیا، لیکن بجٹ میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. سو نمبر 1 چیز ہے کہ اخراجات آپ کم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کی جو حکمران کلاس ہے جس میں بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ اخراجات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ اخراجات کم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے مراد ختم ہوتی ہیں، ان کی تنخواہیں ختم ہوتی ہیں، ان کے بنگلے ختم ہوتے ہیں، ان کے ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. اور ہم نے تو ابھی دیکھا کہ ایک تو سیاستدانوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا دیں، بالکل ایسے وقت میں جب کہ لوگ پس رہے ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. سو ایٹیچیوڈ جو آپ نے کہا نا کیوں نہیں یہ ہو رہا، وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو قبضہ جس کا پاور کے اوپر ہے، وہ اپنے اوپر اخراجات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. سر ایک تھوڑا سا ہسٹری کو میں آپ کے سو ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک، آپ مانتے ہیں کہ نہیں بالکل مانتے؟ ایسے ہی. اگر آپ کم کریں گے تو اتنے ٹیکس نہیں لگانے پڑیں گے عوام پہ، ٹھیک ہے. دوسری پھر بات آ جاتی ہے کہ اخراجات آپ کیسے کم کریں گے. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ملک میں ایک 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی، 18ویں ترمیم، ٹھیک، جس میں زیادہ تر اختیار کام کرنے کا صوبوں کو دے دیا. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے وہ صوبوں کو تو دے دیے اختیار، لیکن اپنے پاس بھی وہ اختیار اسی طرح ہی رکھے جیسے پہلے تھے. ٹھیک ہے. سو 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اصولی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو 10 سے 15 منسٹری سے زیادہ نہیں چاہیے، لیکن ہم 40 سے 50 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مشیروں کے للے تو للے اپنی جگہ پر. ہاں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز عام آدمی کو یہ کہنا چاہیے بھئی آپ 18ویں ترمیم کے تحت یہ اپنے 50 منسٹر تو ختم کریں نا جو فیڈرل گورنمنٹ لے کے بیٹھی ہوئی، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ 15-20 چاہیے. جب آپ 15-20 کریں گے تو ان کے ساتھ جتنے باقی ادارے بنے ہوئے ہیں جو گاڑیاں لے رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بند کرنے پڑیں گے. تو 700-800 ارب تو آپ یہاں سے بچت کر سکتے ہیں. اور وہ جو 2000 ارب کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نئے ٹیکس دینے پڑیں گے، اگر آپ یہ 18ویں ترمیم کو ہی صرف فالو کریں تو اس میں سے 700-800 ارب تو کم کر دیں نا، تو 1200 ارب رہ گیا. اس کے بعد آپ پھر صوبوں پہ آ جائیں تو صوبوں کو کہیں جی آپ بھی ذرا کوئی ایڈورٹیزمنٹ بجٹ ہی کم کر دیں، ایڈورٹیزمنٹ بجٹ بند کر دیں. آپ کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا محکمہ بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی 70-75 محکمے تو پچھلے مہینے میں بن چکے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. اور اس میں پھر آپ جو مرضی کریں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر جب آپ کٹ کریں گے، حکومت کا ریچ کم کریں گے، منسٹریاں کم کریں گے، ایون ڈیولپمنٹ پروگرام کو آپ کو کم کرنا چاہیے اور ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا. پھر ٹھیک ہے، جب آپ ڈی ریگولیٹ کریں گے تو پھر انٹرپرینیور انویسٹ کرے گا. اچھا سر ایک تھوڑا ہسٹری کلیئر کرتے ہیں. یہ گورنمنٹ جب آئی ایون پی ڈی ایم 1 سے پھر یہ پی ڈی ایم 2 کی کنٹینیوٹی بنی، اس میں اتحادی بھی ہیں شامل سب کچھ. ان کا یہ کہنا تھا کہ اپریل 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو عمران خان صاحب اس ملک کو دیوالیہ کے قریب کر گئے تھے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا تھا. کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست بھی ہے تو مجھے بتائیے گا اس وقت کے جو معاشی اشاریے ہیں جتنے وہ اتنے کم اور اس وقت کے اتنے ڈفرینٹ کیوں ہیں؟ مجھے تھوڑا سا یہ باریکی سے سمجھائیے کہ وہ دیوالیہ واقعی بات حکومت کی بحث سچ نہیں، کہتی آئی ہے؟ تھنک اس وقت اگر اکنامک سروے دیکھیں 2022 کا، جی جو کہ 6.3 ہے گروتھ ریٹ اس وقت 6.3 گروتھ ریٹ پہ آ چکے تھے. اس وقت بجلی کی قیمت دیکھ لیں، اس وقت
پیٹرول کی قیمت، وہ ساری پھر تقریباً کیسے دیوالیہ ہو سکتا پاکستان؟ اب نہیں، دیوالیہ نہیں ہو رہا تھا. دیوالیہ اس وقت اگر ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے دیوالیہ کا جو عام آدمی کو تو نظر نہیں آتا، وہ آتا ہے کہ آپ کے جو انٹرنیشنل بانڈس ہیں ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک سمجھے ہے، آپ؟ بالکل. تو میں یہ کل پرسوں ہی دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ایک بانڈ ایشو کیے تھے ہم نے 2019 میں یا 2020 میں، ٹھیک ہے، جو کہ 5% سے 7% جس کا تھا انٹرسٹ ریٹ، ٹھیک ہے، 5 سے 7%. 7%. سو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے حکومت تھی اس وقت انٹرنیشنل آپ جاتے ہیں تو 5-7% پہ آپ کو بوروئنگ آپ کر سکتے تھے ٹھیک. ڈالرز میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب جب آئے ایز فائنانس منسٹر، تو اس وقت جو تھا یہ کوئی 70-80% پہ پہنچ چکا تھا کہ اگر آپ جائیں گے اپنے بانڈز بیچنے تو لوگ اس پہ 70% انٹرسٹ مانگیں گے، پھر بھی نہیں آپ کر سکیں. ٹھیک ہے، 7%، 70%، اور یہ چیز جو ہے یہ تقریباً 100% پہ گئی. اوکے. ان ادر ورڈس کہ آپ کے بانڈز جو ہیں انویسٹر سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں مفت بھی دے دیں تو ہم نہیں لیں گے. اوکے، اس وقت. اس وقت نہیں، میں ایک وقت آیا ٹھیک ہے، 2023 میں 24 میں جب یہ آپ کے 100% پہ پہنچے. سو مفتاح شوکت جو تھے ترین صاحب، ان کے وقت میں 5 اور 7% پہ آپ نے ایشو کیے. مفتاح صاحب کے وقت میں کوئی 50-70% ہو گئے. اس کے بعد آگے اسحاق ڈار صاحب آئے، اس وقت 100% پہ ہو گئے. پھر اورنگزیب صاحب کے وقت سے وہ نیچے آنے شروع ہوئے ہیں اور اب بھی کوئی 10-12% کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے پرابیبلٹی آف ڈیفالٹ. یعنی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا. پاکستان شوکت ترین کے وقت میں بھی ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا، پاکستان آج بھی ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا. پاکستان اوکے. ان بٹوین جو وقت تھا دار صاحب کا اور مفتاح اسماعیل صاحب کا، وہ تھا پیریڈ سب سے سخت مشکل اور ڈیفالٹ والی پوزیشن بنا کے default سری لنکا والی. سے کمپیریزن کی. اوکے سر، میں ہاں. 2 کویشچنس مجھے ذرا اس کے کوئی آنسر دے دیں سر. تھوڑی ٹیکنیکلٹی ہے اور ٹیکنیکل کویشچن سر یہ ہے کہ سر دنیا ای ویز پہ جا رہی ہے، الیکٹرک وہیکلس پہ جا رہی ہے، الیکٹرانک وہیکلس پہ جا رہی ہے دنیا، یہ ہائیبرڈ پہ جا رہی ہے دنیا، سولر پہ جا رہی ہے. لیکن پاکستان میں اس پہ ڈیوٹیوں پہ اضافہ کیا جا رہا ہے. اس پالیسی کی مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے ذرا پہلے یہ بتا دیں، عام پبلک آپ سے سننا چاہتی ہے کہ بھائی ہمیں تو آپ کہتے ہیں جی بجلی مہنگی مل رہی ہے تو اس لیے مہنگی دے رہے ہیں، ہم سولر پہ جا رہے ہیں تو ادھر ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ پیٹرول دیکھیں مہنگا ہو یہ رہا ہے بہت بھائی. ہی انوملیز ہیں، کانٹرڈکشنس ہیں، اور یہ بجٹ میں ہیں. ایک طرف آپ نے آئی ایم ایف سے ایک قرضہ لیا ہے ریزیلینس، کلائمیٹ ریزیلینس کا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں $1.5 بلین کا، اور اس کی شرطوں میں آپ نے گرین انرجی کرنی ہے. گرین انرجی کا مطلب فاسل فیول سے وہ نہ چلے. ٹھیک ہے، گرین انرجی کا مطلب ہے یہاں پانی سے چلے اور یہاں سولر ہو یا بالکل، ونڈ پاور ہو، بالکل. اس قسم کی چیزیں. تو ادھر آپ کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل گرین انرجی ادھر لے جائیں گے، ادھر بجٹ میں آپ اس کے اوپر 18.5% آپ ٹیکس بھی ڈال رہے ہیں. اور مزیداری کی بات ہے کہ آپ کی انرجی جو منسٹری ہے یا ڈویژن، پاور ڈویژن، اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو فیل کیا جائے.